صبح کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفہ چہارم اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال کہندا جدوں تینوں دین دے راز دا پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر تو انہاں چکرن کیوں پیندا کہ ابو بکر پہلے نمبر تے کیوں آئے تے علی چوتھے نمبر تے کیوں آئے؟ کہندا تینوں پتہ ہی نہیں اس گل دا، تو انہاں چکرن کیوں پیندا؟ اے رب جانے یا رسول جانے؟ کہنا ہوشیار باش، کہنا خیال کریں مولا علی جنہیں پیچھے نماز پڑھ لئی تو انہاں دے بارے گل کر دیتی تے پھر تو علی نو منہ کی وکھانا۔ اس واسطے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی چاروں خلفاء تے جڑا سلام لکھیا پیش کیتا ہے، اے اگر کسی نو کوئی درد ہے کہ سنی اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں، کسی نو آل بیت دا زیادہ محبت دا دعویٰ ہے تو وہ بھی سامنے آوے، جے کسی نو صحابہ دی محبت دا زیادہ دعویٰ ہے تو وہ بھی سامنے آوے۔ جو ساڑا بابا کل کر گیا اے قیامت تک کوئی یہ ہو جی تعریف کر کے وکھائے۔ اس واسطے کہ ہم نے آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا اور صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا۔ ہم نے ہر ایک کی فضیلت کو یہی جانا کہ یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سیاستہ کی ایک حدیث پاک ہے، مولا کائنات کے دور میں مولا کائنات کے مقابلے میں ان کا شاگرد آ گیا، اور وہ بھی ٹنڈا اور کبڑا، دو باتیں، ایک طرف علی مرتضیٰ کھڑے ہوں، ایک طرف بندہ ٹنڈا کھڑا ہوئے، ٹنڈا ہے، سیاست ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اتنا اس کا بازو تھا اور اتنا اس کا گوشت آگے بڑا ہوا تھا، اور جو بلی کی مونچھیں ہوتی ہیں اس کے بال تھے ٹنڈ پر، جو ٹنڈ تھا اس کے اوپر بال تھا، اور ساتھ وہ محدج تھا، کبڑا بھی تھا۔ اور مولا علی کے دوسرے شاگرد حضرت ابو مریم، وہ کہتے ہیں کہ لمانا یومئذ فی المسجد یجالس باللیل والنہار وکان فریقا ورأیت مع المساکین یشہد طعام علی مع الناس وقد کسوت برسنا۔ مولا حضرت ابو مریم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ دن رات مسجد میں رہتا تھا، مولا علی کے پاس سبق پڑھتا تھا۔ وکان فقیرا، وہ بھوکا تھا اور کلاش تھا، بھوکا سی، بالکل فقیر سی، کہندے نے کو ٹوپی بھی کوئی نہیں سی تے نال کی سی ورایت مع المساکین یشہد طعام علی، کہندے مولا علی دا دسترخوان جدوں غریباں واسطے بچدا سی تے او بھی نال بیٹھ کے روٹی کھاندا سی۔ وقد کسوت برنسا، حضرت ابو مریم مولا علی کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس کے پاس ٹوپی بھی نہیں تھی سر ڈھانپنے کے لیے، ٹوپی میں نے اسے دی، اے بھی انجے سی بھکھا ننگا سی، تے جدو مولا علی کو علم پڑھیا تو پھر علی دے مقابلے چایا، اے لکھیا علی دے مقابلے چایا تے ہزارہ بندے لے کے آیا۔ تے پھر میں گل جڑی کر لگا ہوئے، ایک طرف علی مرتضیٰ کھڑے ہون جڑا ایک رکاب تے پیر رکھن تے دوسرے تے جان تو پہلے قرآن پڑھ دے من، توجہ توجہ، میں ایک طرف او علی کھڑے ہون جڑے فرمان سارا علم جڑا او بسم اللہ وچے، پھر فرمان بسم اللہ دی با وچے، فرمایا پھر بسم اللہ دی با دے نقطے وچے، تے علی فرمان انا نقطۃ البا، فرمایا علی او با دا نقطہ ہے۔ ایک طرف وہ علی کھڑے ہون جنہ دے بارے حضور نے فرمایا جدھر علی گیا قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گیا۔ او علی کھڑے ہون جنہ دے بارے حضور نے فرمایا جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ او حسنین دے والد ہون،
تے حضور فرمان انا مدینۃ العلم والی بابھا، فرما میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. تے مولا علی فرمان جے میرے اٹھ دی رسی بھی گم ہو جائے تے میں قرآن وچوں تلاش کر لینی. ساریاں شاناں دے مالک ہون تے دوسری طرف ایک کبڑا ہوئے تے ٹنڈا ہوئے، اتنیاں شاناں دے مالک نو لوگ چھوڑ کے تے ٹنڈیاں تے کبڑیاں نال بھی لگ جائے. اے کوئی نہیں جو فلانے نال بندے لگ گئے تے فلانے نال لگ گئے. اے حدیث پاک پڑھن تو بعد میں کدی پریشان نہیں ہویا جی فلانا فلانی طرف چلا گیا. میں کہا سامنے علی کھڑے ہون، جی سامنے علی کھڑے ہون، ایک طرف ٹنڈا ہوئے تے نال کبڑا بھی ہوئے تے لوگ اودے نال لگ کے تے مولا علی دے مقابلے تلوار چک کے لیا. تے مولا علی انہاں دے مقابلے جنگ نہروان جڑی سب تو ڈاڈی جنگ 4-5 ہزار بندہ مولا علی مار دیتا خارجیاں دا. خارجی پتہ کینوں کہندے نے جنہاں صحابہ دے مقابلے نواں دین کڈیا. وہ کہندے سن علی نو بھی حق نہیں سمجھ آیا. ہاں او علی جڑے حضور دے کندھیاں دے چڑھ کے کعبے دے اوتے چڑھ جان. او علی جدوں حضور دے کندھیاں دے چڑھے ہون تے عرض کرن حضور اجازت ہوے تے میں آسمان نو ہاتھ لا دیواں. اے ساریاں شاناں دے مالک ہون تے مولا علی دے مقابلے چ گروہ آ جائے جڑا کہے علی نو بھی دین سمجھ نہیں آیا تو پھر مولا میں گل ہے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. آج لوگ بڑے لوگ ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. میں پنجاب دی سرزمین دنیا تو ہر جگہ ہر چیز اگتی نہیں. میں خود پنجابی ہاں لیکن پنجاب دی سرزمین پوری دھرتی تے ایک عجیب سرزمین ہے. جس سرزمین ہے تو مرزائیت دا درخت پورا آج بھی موجود ہے. ہاں یہ صرف پنجاب دی سرزمین. ہاں ربوہ ایتھے موجود ہے. ہاں پوری دنیا ہوتے انگریزاں اپنے شہراں وچ مرزائی نہیں بسائے. انہاں ایتھے انہاں کیا زمین دا انتخاب کیتا جاندا ہے نا. ہر جگہ ہر شے اگدی کوئی نہیں. ہاں میں خود پنجابی ہون دے باوجود میں علل اعلان گل کر رہا. ہاں یہ مطلب کوئی سندھی گل کردا تے پنجابیاں دے ڈڈے درد ہوندا. تے پنجاب دی جڑی اقبال شان بیان کیتی وہ اس واسطے نہیں کیتی کہ پنجاب دی وجہ تو نے کیتے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. اقبال کہندا جے پنجابیاں دی کوئی عزت قیامت تک ہونی تے اس واسطے صرف ہونی کہ داتا صاحب تے تشریف لے. ہاں ایتھے ہر جیڑا بھی جنے آ کے جو بکواس کیتا دین دے خلاف پنجابی دے نال کھڑے ہو. انہاں کہ یار سنو تے صحیح یار یہ گل تے یار ایویں تسی جذباتی ہو جاندے یار سنو تے صحیح. اور اقبال روندے روندے گیا پنجابیاں دے بارے کہنا بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. ننگا بھی ہوئے داڑھی بھی پوری نہ ہوئے لوگ انہوں بھی پیرے طریقت تے شیخ طریقت من لے. مودودی میٹرک پڑھیا ہوئے تے او دا مرکز بھی پنجاب وچ ہو. جماعت اسلامی میٹرک پڑھیا صرف او دا پوچھ لو مودودی دے منن والے او دا بھی مرکز سب تو بڑا پنجاب وچ ہو. ہاں جی میٹرک پڑھیا ہوئے تے سارے نبیاں دے خلاف وہ گل کر دے وے. ہاں جی او دے قلم مودودی دے قلم کولو مودودی آپ بچیا یا رب بچیا. او دے قلم کولو نہ کوئی نبی بچیا نہ صحابہ بچے نہ اہل بیت بچے. وہ بھی ہن آن گے جناب اسلام کی بڑی ضرورت ہے. ہاں اسلام کے نام اقبال کہتا ہو اے بالکل ایتھے کوئی ننگا بھی باہر ٹور پڑے گا نا تے 10 بندے اودے پیچھے بھی ہاتھ بن کے ٹور پڑن گے کہنے لگے بابا بڑا پہنچیا. انہاں دین کوئی سمجھا ہوندا تے تاں نا بھئی دین تے او وے جڑا رسول اللہ دے گئے. ہاں جی اس واسطے اقبال کہندا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. کہندا علم دی کوئی گل ہوے تے اینو جمائیاں آنیاں شروع ہو جاندی. کوئی کرامتا سناؤ تو پھر کہنے گا سبحان اللہ حضرت صاحب کتنی بڑی تقریر. پنجاب ہے. اقبال کہندا ہے تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے. اقبال کہندا کوئی نوی گل چٹکلی چھوڑے صحیح یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. سب تو پہلے دنیا تو پنجابی منے گا. نہیں جی کیا بات ہے جناب میں خود پنجابی ہاں تا میں گل کی. ہاں اس جرم دے وچ اے واحد دھرتی ہے جے دے اوتے مرزائیت پورے اپنے پودے نال کھڑی ہے. ہاں پورے پودے نال. اور انگریزاں بھی اپنے شہراں وچ انہاں نوں مراکز اس طرح دے بنا کے نہیں دیتے جڑے دیہڑی راتی کمن رسول اللہ آخری نبی کوئی نہیں. تے ساڈی قوم مڑ کے ختم نبوت دی گل بھی نہ سن سکے اور ختم نبوت دی جڑا گل کر رہے ہو وہ بھی بارے کمن نہیں جی نہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں جی کیا باتیں کرتے ہیں جی. اب ذرا دیکھیں مولا علی کے مقابلے میں آیا کبڑا. مولا علی انہوں نے بندے بانٹ دیتے 4-5 ہزار.
مولا علی فرمایا وڈ دیو نا سارے جدو بندے وڈے گئے تے ظاہر ہے وچ پھس پھسے لوگ بھی ہوندے تے کئی پھس پھسے لوگ علی مرتضیٰ نو کہنے لگے جناب دیکھو نا کلمہ تو وہ پڑھتے تھے آپ نے یہ کیا کر دیا. تو مولا علی فرمایا فقام علی، آپ نے فرمایا اوے رسول اللہ نے مینوں فرمایا سی یہ گل کہ علی تیرے مقابلے چ ایک بندہ آئے گا، کبڑا بھی ہوئے گا تے ٹنڈا بھی ہوئے گا، تے میں ایویں ماریا مینوں رسول اللہ نے فرمایا سی جدو تیرے مقابلے چاہتے تو انہاں نوں وڈ دینا. انہاں کیا وہ ٹنڈا تلاش کرو، وہ ٹنڈا نہ لبے نہ کبڑا، وہ لاشا چاہے اتنے بندے جو مرے ہوئے سن. تے مولا علی فقام علی، مولا علی خود کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا ہٹو. این جو لاشاں چکیاں تے نیچے وہ نکلیا مما یلیل اردا، بالکل تھلے وہ لاش آئی پئی سی تے سب تو اگے تے وہی ہونا ٹنڈا، وہ پہلے مریا تے لاشاں اتنے آندیاں رہیاں. جدوں تھلوں نکلیا تے فکبرا، مولا علی اللہ اکبر کیا تے کی فرمایا؟ فرمایا صدق اللہ و بلغ رسولہ، اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اس کے حبیب نے بھی ہمیں سچ ہی پہنچایا. فقام الیہ عبیدۃ السلمانی فقال یا امیر المومنین اللہ الذی لا الہ الا هو وقد سمعت ھذا من رسول اللہ. عبیدہ سلمانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جناب میں تانوں اللہ دی قسم دے کے پوچھدا تو خود رسول اللہ کو سنیا سی بھائی ایہو جے بندے تواڈے مقابلے جان گے؟ تسی خود سنی سی یہ گل؟ قال ای اللہ الذی لا الہ الا هو حتی استحلفہ ثلاثا وهو یحلف. مولا علی فرمان لگے کہ میں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جہاں میری جان ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. 3 باری انہیں قسم دے کے پوچھا. انہاں کیا رسول اللہ نے تو انو رسول اللہ نے خود فرمایا سی کہ جب بندہ آئے گا. 3 باری انہیں قسم دے کے پوچھا تے 3 باری مولا علی نے قسم کا جواب دیتے فرمایا ہاں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے حضور نے یہ بات فرمائی تھی.